علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے اور آپ نے سارے اختلافات کو مٹا دیا، ہر قسم کے تضادات کو ختم کر دیا، جو آپس میں دست بگریباں تھے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر کسی نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا کہ کوئی غلام کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی دیش سے آ رہا ہے، کوئی کسی ثقافت اور کلچر سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ کلچرل ڈیفرنس تھا، بہت بڑے امتیازات کا فرق تھا، لیکن جب سرکار کی غلامی کے جھنڈے تلے وہ سارے لوگ جمع ہوئے، ان کے باقی سارے رنگ ہوا ہو گئے اور صرف ایک غلامی مصطفیٰ کا رنگ باقی رہ گیا، اور وہ ایک ہی رنگ میں رنگے گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ نے فرمایا حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز مکہ بو جہل اینچے بل عجبیس، کہ دیکھو سرکار دو عالم کے سے جو لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، کوئی بصرہ سے چل کے آیا اس کا نام حسن ہے، کوئی فارس سے چل کے آیا اس کا نام سلمان ہے، کوئی روم سے چل کے آیا اس کا نام صہیب ہے، کوئی حبش سے آیا اس کا نام بلال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسلی، لسانی، گروہی ہر قسم کے تنازعات کو ختم کر کے ان کے اندر محمدیت کا ایسا رنگ چڑھایا کہ سارے سرکار کے جھنڈے تلے ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے محروم بھی تھے جو مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھے، لیکن انہوں نے سرکار کے فیضان کو قبول نہ کیا۔ وہ بل حکم سے بو جہل بن گیا، وہ بو لہب بن گیا۔ تو پتہ چلا جس نے اپنی انا کو ختم کر دیا اور سرکار کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دیا اور اپنی شناخت کو ختم کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنت کا ایسا رنگ چڑھا دیا کہ اس کی ذات کے عیوب ختم ہو کر اس پہ حضور کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا فیضان۔